السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، بفیضان مرشد عبد حیدر۔ ایک سوچی سمجھی پلاننگ۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ 12 امام 14 معصوم کون ہے؟ پتہ نہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون ہیں؟ پتہ نہیں۔ اچھا، مگر اس کی جگہ 6 کلمے حفظ کرنے پر ایسا زور دیا، حالانکہ ان کا کسی مستند کتاب سے حوالہ بھی نہیں ملتا۔ گوگل سے بھی سرچ کریں، آپ کو نہیں ملے گا۔ گوگل سے ہی پوچھیں یہ کہاں پہ لکھے ہوئے 6 کلمے۔ اور ہم نے اسکول میں یہ روزانہ ہمیں رٹوائے جاتے تھے۔ صبح جب جاتے تھے ہم اسکول میں تو دعا سے پہلے سب سے پہلے 6 کلمے نماز جنازہ، نماز 6 کلمے پورے رٹوائے جاتے تھے۔ آج بھی 6 کلمے جس کو یاد نہ ہو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا، تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ لیکن وہ کسی کتاب پہ تھے ہی نہیں۔ اچھا، پڑھنے اچھی بات ہے، چلو عربی ہے، کوئی لفظ ہوں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آل رسول کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کون ہے۔ جی، جس کو 6 کلمے یاد ہوں گے اس کو پوچھو آل رسول کون ہے، کہے گا پتہ کوئی نہیں۔ اچھا، مطلب انہوں نے آل رسول سے زیادہ ضروری یہ چیز سمجھی۔ اچھا، 12 امام 14 معصوم کون ہے؟ دعاؤں میں ہوتا ہے یہ، تقریباً اہل سنت کی دعاؤں میں تو لفظ شامل ہے، یا اللہ 12 امام 14 معصوم کے صدقے ہمیں جنت دے، ہمیں مطلب کچھ بھی دے، لیکن ان کا صدقہ واسطہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، 6 کلمے حالانکہ اتنے لمبے چوڑے ہیں وہ یاد کروا دیے گئے، لیکن 12 امام یہ 14 نام تھے، کوئی 14 آل رسول کے نام تھے کچھ، ٹھیک ہے، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے، وہ یاد نہیں کروائے، مگر اس کی جگہ پہ 6 کلمے ایسے رٹوائے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں تھا، یہ ضروری تھا ان کی نظر میں۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ کیا گا، سورہ یاسین یاد کروا دی گئی، حفظ کروا دی گئی، وہ بھی ترجمے کے بغیر، سمجھنے کے بغیر۔ اچھا، ان کا نہیں بتایا گیا، یہ یاد کروا دی سورہ یاسین حفظ کرنا اچھی بات ہے، یاد کرو، لیکن سمجھ کے یاد کرو نا، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو یاد کرو۔ اچھا، ان دونوں میں سے آپ کے لیے کون سا ضروری ہے؟ یہ ضروری تھے، یہ نہیں، میری نظر میں یہ ضروری ہے، آپ کی نظر میں پھر یہ ہے، یہ آپ کو مولوی نے رٹوا دیا کہ یہ ضروری ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، جنت پھر بھی ان کی ہے، یہ پڑھ کے اگر تمہیں نصیب ہوئی نا جنت تو ان کے قدموں میں جانا، پھر بھی اگر مل گئی تو۔ اچھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون ہیں؟ لو جی، نام تک نہیں پتہ۔ اچھا، پتہ چل بھی جائے تو چھپا لیتے ہیں، اس کی جگہ اپنے فرقے کے دشمنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اب ان کے اپنے دشمنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہود کا، نصارہ کا، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آل رسول کے دشمن کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ پتہ کیوں؟ ان کے دشمن جو بھی نکلیں گے بڑے بڑے مسلمان، اعلیٰ ترین علماء کرام مسلمان نکلیں گے، ان کے دشمن اس وجہ سے نہیں بتاتے۔ جی، اچھا، آل رسول کی کل زندگی کیسے گزری نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا، کوئی چکر نہیں۔ ان کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، نہیں پتہ، نہ بتایا جاتا ہے۔ اس کی جگہ پر قرآن کو حفظ کرنے پر زور دیا، اور وہ بھی سمجھنے کے بغیر۔ قرآن پڑھنا تو چاہیے تھا، غور و فکر بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن سمجھنا بھی تو چاہیے تھا نا۔ یہ سارا کچھ سوچو سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ ہاں، قرآن کی بڑی ساری آیتیں ہیں، بلکہ ایسی آیتیں ہیں جو منافقوں کے اوپر ہیں، تو شاید خطرہ تھا کوئی کہ منافقوں کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے منافق کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسا کردار تو آئے گا نا جس پہ منافق کی وہ نشانیاں فٹ ہو رہی ہوں گی۔ کوئی ترجمے کے بغیر ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ آج جس کو بھی دیکھیں قرآن پڑھے جی پڑھے ہیں، ترجمے کے بغیر نہیں جی، ترجمے کے ساتھ تو نہیں پڑھے۔ آپ پوچھ لینا، میری بات پہ نہ جانا، ذرا پوچھ لینا، ذرا چل گھر سے باہر بھی نکل کے دکھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ اچھا، اس کی جگہ پر غیر ضروری چیزوں میں کچھ اس طرح الجھا دیا گیا، یعنی کہ جو چیزیں ضروری تھیں وہ تو ضروری تھیں نا۔ آپ کو اپنے دوست دشمن کا، اگر دوست کا پتہ نہ ہو دشمن کا لازمی پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ کو اچھائی کا پتہ نہ ہو برائی کا لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سیدھا راستے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو اگر اچھا راستہ نہ ملے تو آپ برے راستے کو سمجھ سکیں کہ برا راستہ کیا ہے، برے راستے ہٹ جائیں، اچھائی کی طرف اپنے آپ آ جائیں گے آپ۔ اچھا، اس کی جگہ پہ غیر ضروری چیزوں میں کچھ اس طرح الجھا دیا گیا کہ حقیقت معلوم کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جی، مسواک اس سے بڑی نہیں کرنی ورنہ شیطان بیٹھ جائے گا، سلوار یہاں تک کرنی ہے، مجھے یہاں تک منوانی ہے، یہ وہ تمہارا حلیہ نہیں ٹھیک، تمہارا سجدہ نہیں ٹھیک، تم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، مطلب ان غیر ضروری باتوں میں اتنا الجھایا، فرقہ واریت میں اتنا الجھایا کہ حقیقت معلوم کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آج ہر فرقے کا جو ہے نا عالم جو بھی بن رہا ہے وہ اپنے فرقے کا ہیرو بن رہا ہے، اور دوسرے فرقوں کے لیے وہ ولن ثابت ہو رہا ہے۔ جی، تو یہی پڑھانے کا مقصد ہو رہا ہے، اس بچے کو عالم بنانے کا مقصد ہمارے لیے ہیرو ہو، دوسروں کو ولن بنے ان کے لیے۔
یہی کام ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اسی لیے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، یعنی کہ غیر ضروری باتوں میں اتنا الجھا دیا گیا، اوپر سے دھمکی ایسی، وہ ایسا نہیں سوچنا ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کرنا، غور و فکر نہیں کرنا ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، بس اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو۔ اور بھائی اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ علم میں غور و فکر کرنا عبادت 70 درجے بلند ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے غور و فکر کرو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک تو کو تحقیق کرنے پر غور دے رہا ہے، یہ بھی فرما رہا ہے وہ تصدیق کیا کرو، جب کسی ایسے بات کی بندے کی بات سنو جس پہ تمہیں شک ہو، مطلب وہ بندہ صحیح نہ ہو، اس پہ تحقیق کیا کرو۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے عالم ٹھیک نہیں، مولوی ٹھیک نہیں، عالم مول ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر وہ ٹھیک کہے گا تو اپنے فرقے کے عالم ٹھیک کہے گا، باقی دوسروں کو غلط ہی کہے گا ہر بندہ۔ تو پھر جب عالم ٹھیک ہی نہیں تو پھر تحقیق کرنی تو بنتی ہے نا تمہاری۔ قرآن میں بھی تحقیق کرو، اس کے ترجمے میں بھی تحقیق کرو، اس کا ترجمہ بنا کیسے، اس کے لغت میں بھی تحقیق کرو کہ کہیں مولویوں نے اس میں کوئی اپنے پاس سے بات تو نہیں ڈال دی، تفسیر میں اپنے پاس سے بات تو نہیں ڈال دی، ہر چیز کی تحقیق کرو نا، آپ کو پتہ تو ہے۔ اچھا بڑے سے بڑے لوگ، اب میں یہی کہتا ہوں آپ نے کم سے کم 6 مولویوں سے پوچھنا جا کے، جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کا آل رسول 12 امام 14 معصوم کون ہے؟ میں سنیوں کے بھی کہہ رہا ہوں، ان سے بھی پوچھنا آپ نے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ 10 مولویوں سے، 10 پڑھے لکھے بندوں سے پوچھیں گے نا، مطلب جو اپنے آپ میں دین میں ماہر ہوں گے، ان سے پوچھیں گے 12 امام 14 معصوم کون ہے، تو 10 میں سے میرا خیال 2 بندے یا 3 بندے آپ کو بتائیں گے، باقی بتائیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے نا، عام لوگوں سے، تو اگر آپ 100 بندوں سے پوچھیں گے تو بمشکل 5 بندے آپ کو بتائیں گے کہ 12 امام 14 معصوم کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی نہیں بتائیں گے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آل رسول کو چھپانے کا ایک ذریعہ، کہ یہ ساری عبادات جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آل رسول کو چھپانے کے لیے ہو رہا ہے، ان کے دشمنوں کو چھپانے کے لیے ہو رہا ہے، ان کے دوستوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا، یہ سب چیز چھپانے کے لیے آپ کو ان چیزوں پہ زور دیا جا رہا ہے، کہیں آپ کو ان کے دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں آپ کو ان کے دوستوں کا پتہ نہ چل جائے، ان کے قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے۔ دیکھیں یہ 2025 چل رہا ہے، قیامت بہت نزدیک ہے، اگر آپ مولویوں کے پیچھے چلتے رہے، عالموں کے پیچھے رہے تو ہم پھر مارے جائیں گے۔ غور و فکر کریں، تحقیق کریں۔ آپ وہ کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا بے شعور ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن جاہل پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی اچھی بات کی کس نے بھی کی کہ انسان بے شعور تو پیدا ہوتا ہے مگر جاہل پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اس کو جاہل بنانے کے لیے، ایک خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس کو جاہل بنایا جا سکے۔ جی جاہل تعلیم حاصل کر کے بندہ بنتا ہے، علم حاصل کر کے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اپنے بے شعور تو آپ نہیں تھے، اب جاہل بننا ہے یا بنے رہنا ہے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کی چوائس ہے، باقی غور و فکر کریں۔ اگر میری بات غلط ہوئی جو میں نے بتایا، ایسا ہی ہوگا 6 کلمے یاد ہوں گے لیکن آل رسول کے بارے میں نہیں پتہ، 12 امام 14 معصوم کے بارے میں نہیں پتہ لوگوں کو، اور کم سے کم چلو عام بندے تو عام بندے، یہ جو اپنے جو مولوی صاحب آپ کو ملیں گے مسجد میں، سب 12 امام 14 معصوم کون ہے نہیں بتائیں گے آپ کو۔ باقی غور و فکر کرو، تحقیق کرو۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔